وسیلہ کہتے کسے ہیں اور کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا وسیلہ ناجائز ہے۔ وسیلہ کے لغوی معنی القربہ والواسطہ، یعنی تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ، جس کے ذریعے سے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کی قربت حاصل کی جائے۔ التوسل المشروع علی ثلاثۃ اقسام، جائز وسیلہ، مشروع وسیلہ، سنت کے مطابق وسیلہ، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا توسل اور وسیلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے کسی نام یا اس کی بلند و بالا صفات میں سے کسی صفت کو آپ وسیلہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 180 کے اندر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعہ اللہ کو پکارو، یعنی انہیں وسیلہ بنا کر، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کو وسیلہ بنا کر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا، سلیمان علیہ السلام کی زبان سے سلیمان علیہ السلام نے کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، اور اس نعمت کا جو میرے والدین پر، اور میں نیک کام کروں جسے تو پسند کرے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہاں اللہ رب العالمین کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت کو وسیلہ اور واسطہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، اے اللہ میں تیری عزت کو وسیلہ بنا کے، اور تو تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں، میں تیری عزت کو وسیلہ بناتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی عزت یہ بھی ایک صفت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث ہے ابو داؤد، نسائی، ابن صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد کی حدیث کے راوی ہیں محجن ابن ادرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے خاتمے پر تھا، تشہد میں تھا، اور دعاؤں کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین کا صفات، الاحد، الصمد، الذی لم یلد، اللہ جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جو جنتا نہیں ہے اور نہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اے اللہ ان تغفر لی، اسألک ان تغفر لی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو اس لیے کہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الغفور رحیم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، قد غفر لہ، قد غفر لہ، قد غفر لہ،
اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ اس نے اللہ رب العالمین کی اسماء اور حسنہ اور صفات علیاء کو واسطہ بنا کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ تو یہ ہوا اللہ رب العالمین کے نیک نام اور بلند و بالا صفات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا۔ وسیلہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کوئی نیک کام کرے اور اس نیک کام کو وسیلہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو کہتے ہیں کہ میرے رب ہم ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخش دے اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ دوسری آیت ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ، ہم ایمان لائے اس وحی پر جو تو نے نازل کی، اور تیرے رسول کی ہم نے اتباع کی، اس لیے تو ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو حق کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین کا واسطہ بندے نے دے کر دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ کافروں سے خطاب ہے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ میرے بندوں میں ایک جماعت تھی جو کہتی تھی، اے میرے رب، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر نیک عمل، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا، اور کافروں کے طعنہ زنی پر صبر کرنا، بندہ اللہ رب العالمین نے اسے مشروع وسیلہ قرار دیا ہے۔ تو دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ نیک عمل کا وسیلہ۔ وسیلہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ نیک عمل کا وسیلہ۔ تیسری قسم کیا ہے؟ ایک آدمی پریشان ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی ہے، کسی اللہ والے کے پاس گیا، یا کوئی آفت آ گئی ہے، کسی اللہ والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اللہ کے لیے میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی منبر کی طرف سے داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلکت المواشی وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، چارہ نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں اور راستے ختم ہو گئے، ذرائع ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بارش نازل کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ، تو ہمیں سیراب کر دے، یا اللہ تو بارش نازل کر دے، یا اللہ تو ہمیں سیراب کر دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان میں نہ کوئی بادل تھا، نہ بادل کا کوئی ٹکڑا تھا، اور نہ کوئی چیز، آسمان بالکل صاف تھا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمارے اور صلا نامی پہاڑ کے درمیان کوئی گھر یا مکان نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پیچھے بادل تھا اور مکانوں کی وجہ سے ہم نے نہیں دیکھا۔ بالکل صلا نامی پہاڑی تک
بالکل فضا صاف تھی، کوئی گھر اور نہیں تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو پہاڑ کے پیچھے سے کمان نما ایک بدلی اٹھی اور آسمان کے درمیان پہنچ گئی۔ توسطت السماء، پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا۔ توسطت السماء وانتشرت ثم امطرت، اور اس کے بعد بادل نے برسانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 6 دن تک مسلسل بارش ہو رہی ہے، ہم نے سورج نہیں دیکھا، بارش پر بارش ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی، وہی پہلا آدمی تھا یا کوئی دوسرا آدمی تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، وہ داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مال برباد ہو گئے، راستے کٹ گئے، اتنے پانی بیچ میں ہے کہ اور سڑکیں کٹ گئی ہیں، چلنے کا راستہ اب چلنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، مال و منال ختم ہو گئے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ بارش کو روک دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اس بارش کو برسا، ہمارے اوپر نہیں۔ اللہم علی الاکام والجبال، اے اللہ تو ٹیلوں پر، پہاڑوں پر اور وادیوں میں برسا، اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، اب ہمارے ارد گرد بارش ہم سے روک لے، ٹیلوں، پہاڑوں اور وادیوں اور باغوں کو تو سیراب کر دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارش بند ہو گئی اور ہم دھوپ میں نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، بارش شروع ہوئی، بادل ادھر کچھ نہیں تھا اور بارش میں نکلے، بھیگتے ہوئے نکلے۔ دوسرے جمعہ کو اس آدمی نے، دوسرے آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی کثرت کی شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا، بارش بالکل بند ہو گئی، اور جب مسجد سے نکلے تو دھوپ میں یعنی بالکل بادل چھن گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ 3 وسیلے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، لیکن اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے دوسرے نیک لوگوں کے واسطے سے لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرائی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو گیا مشروع وسیلہ 3 ہے، اللہ رب العالمین کے بہترین نام اور اس کی اعلیٰ صفات کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کریں، یا وہ نیک عمل جو آپ نے کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور نیک عمل کے لیے ضروری ہے خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کسی نیک آدمی کے پاس آپ جائیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں، وہ دعا کر دے اور اللہ رب العالمین آپ کی مراد کو پوری کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مشروع وسائل ہی استعمال کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور مصائب و مشکلات کے دور کرنے کے لیے غیر مشروع وسیلہ اختیار نہ کریں۔